جوائن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے، سینئر تجزیہ کار اور صحافی بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مظہر صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا ہو کہ ایک صحافی جو ہے وہ کسی اور ملک میں مارا گیا ہو، تو یقینی طور پہ ایک افسوسناک واقعہ، اور وہ صحافی جو اپنے ملک میں کافی پرومیننٹ بھی تھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، افسوسناک ہی نہیں، قابل مذمت بھی ہے، اور اس کی جب مزید تفصیلات آئیں گی تو اس پہ زیادہ کھل کر بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ارشد شریف ملک سے باہر کیوں تھا، اور کون سے ایسے حالات تھے جس کی بنا پہ اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور بھی کچھ صحافی ہیں جن کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو پاکستان ویسے ہی دنیا کے چند خطرناک ترین ملکوں میں سے ہے، استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں صحافت کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں صحافی اپنے کام کی جو ہے ادائیگی کے طور پہ کی وجہ سے مارے گئے۔ اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ناظم جوکیو والا جو واقعہ ہے، اس میں کس طریقے سے وہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ اس میں کس طریقے سے مبینہ قاتلوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کس طریقے سے بچایا گیا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہے، تو مجھے تو اس سے پہلے بھی جن ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ان کی تحقیقات بھی ہوئی، تحقیقاتی کمیشن بھی بنائے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ یہ ان کی جو تحقیقاتی رپورٹس تھیں وہ بھی شائع نہیں کی گئیں۔ تو مجھے کوئی خاص توقع تو نہیں ہے کہ اس ملک اس کے حکومت میں یہ حکومت یا ریاستی سطح پہ کوئی اس کی آزادانہ تحقیقات ہوگی، لیکن جس طرح ابھی افضل بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ غالباً اس پہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن بنا سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں سے ان کو درخواست کس طرح کی جاتی ہے، کیونکہ ماضی میں وہ اس طرح کے فیکٹ فائنڈنگ مشن بنا چکے ہیں بہت سے کیسز میں، صحافیوں کے مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں مارے گئے ہیں صحافی، ان کے لیے انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ مشن بنا کے بھیجے ہیں، اور اس کی رپورٹ بھی پبلک کی ہے انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے جرنلسٹوں کو، جرنلسٹ آرگنائزیشنز کو خود تحقیقات کرنی چاہیے ایسے واقعات کی، کیونکہ حکومتوں اور ریاستوں کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ وہ نہیں تحقیقات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں امپیونٹی کے حوالے سے یعنی جرنلسٹ جو مارے جاتے ہیں ان کے مقدمات کبھی نہیں چلتے۔ مشکل سے 2-4 واقعات ایسے ہیں کہ جہاں لوگ پکڑے گئے اور ان پر مقدمہ چلا، ورنہ 125-130 صحافی جو اس ملک میں مارے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، ان میں سے بیشتر کے جو قاتل ہیں ان کا آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا جو حال ہی میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل آیا تھا اور وہ کمیشن بنا تھا، اس کے لیے پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کی فوری تشکیل دی جائے، اس کا فوراً اجلاس بلایا جائے، اور اس میں اس کیس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے رکھا جائے، اور اس میں اچھی خاصی بہت نسبتاً بہت بہتر بل قانون بنا ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے حوالے سے، لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے قتل کے مقدمات کی وہ کس طریقے سے تحقیقات کرواتا ہے، کس طریقے سے اسے مانیٹر کرتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کی مختلف توجیحات اب پیش کی جا رہی ہیں سرکاری ذرائع سے بھی اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی، کہ کینیا کی پولیس یہ کہہ رہی ہے اور کینیا کی پولیس وہ کہہ رہی ہے۔ مور اور لیس پولیس کا جو بیہیویئر ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کے ممالک میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا صحیح صورتحال کا کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ارشد شریف ہوں یا ان جیسے اور کچھ صحافی ہوں، وہ اس دور میں اگر ملک چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کی وجوہات کو بھی اس سے لنک کرنا ضروری ہے کہ دیکھا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑتے ضرور ہیں کہ کسی کے قتل کے پیچھے کیا وجوہات، ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ ارشد شریف بہت ویل نون جرنلسٹ تھے، اینکر تھے، ان کے پروگرام تھے، ان کے خیالات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا کسی کو اپنے خیالات کی بنا پہ، اپنے اظہار کی بنا پہ قتل کیا جانا جائز ہے؟ یہ میرا خیال ہے جو صحافی ان سے اختلاف بھی کرتا ہے وہ بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرے گا
کہ جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کے بالکل، سلسلے میں بہت کوئی بھی شکریہ مظہر توجیہات عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار اور صحافی تھے، اپنا موقف پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صحافی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی واقعات کی